قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج سیکھیں گے عبادات میں کی جانے والی دعائیں، پریئرز آفرڈ ان ورشپ سروسز۔ عبادات میں جو دعائیں کی جاتی ہیں ان کی نوعیت شخصی بھی ہوتی ہے اور اجتماعی بھی۔ یہ پرسنل لیول پہ بھی ہوتی ہیں اور کولیکٹیو یا کارپوریٹ لیول پہ بھی۔ کسی ایک شخص کے لیے بھی عبادت میں دعا ہو سکتی ہے اور ساری قوم، ساری دنیا، ساری کلیسیا یا کسی ایک خاندان یا گروہ یا جماعت کے لیے بھی دعا ہوتی ہے۔ ایک شخص دعا میں رہنمائی کر رہا ہوتا ہے اور ساری جماعت بھی اس دعا میں شامل ہوتی ہے۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح نے جو دعا سکھائی اس میں اجتماعی نوعیت ہے، کولیکٹیو نیچر ہے، سب مل کر، تو صرف میرا نہیں ہمارا باپ ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی نظر آتی ہے کہ یہ دعا جب کی جائے تو سارے مل کر اسے کریں اور کہیں اے ہمارے باپ۔ دعا ایک ہے لیکن کر رہے ہیں سارے مل کر۔ سلیمان بادشاہ ہیکل بنانے کے بعد جب خدا کے حضور فریاد کرتا ہے، تواریخ کی دوسری کتاب کا 6واں باب ہے، اکیلا کر رہا ہے لیکن ساری قوم کی طرف سے کر رہا ہے۔ سو دعائیں جو عبادتوں میں ہوتی ہیں وہ شخصی نوعیت کی بھی ہوتی ہیں اور اجتماعی نوعیت کی بھی۔ کسی ایک شخص سے بھی جڑی ہے اور ساری قوم، ساری جماعت سے بھی جڑی ہوتی ہیں وہ دعائیں۔ ایک شخص کے لیے بھی دعا ہوتی ہے عبادت میں اور بہت سوں کے لیے اکٹھی دعا بھی ہوتی ہے۔ ایک شخص بھی دعا میں لیڈ کر رہا ہوتا ہے اور ساری جماعت بھی مل کر ایک ہی دعا کر رہی ہوتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح اکیلا ہے، دعا کر رہا ہے، یوحنا کی انجیل کا باب نمبر 17، لیکن وہ اپنے سارے ایمانداروں کے لیے، شاگردوں کے لیے کر رہا ہے۔ کر اکیلا رہا ہے، اپنے لیے بھی اور سارے ایماندار شاگردوں کے لیے بھی۔ جب زکریا کاہن گیا تھا بخور جلانے اپنی باری پر تو لکھا ہے وہ اندر بخور جلا رہا تھا اور باہر ساری جماعت دعا کر رہی تھی۔ سو عبادتوں میں جو دعائیں ہوتی ہیں وہ اگر ایک شخص سامنے سب کے کھڑا ہو کر یا گھٹنے ٹیک کر ہاتھ پھیلا کر دعا کر رہا ہے تو وہ سب کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ وہ شخصی دعا بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے۔ کسی ایک شخص کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں اور پھر بہت سے لوگوں کے لیے اجتماعی طور پر بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ اور عبادات میں جو دعائیں ہوتی ہیں ان میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے، خدا کی حمد کی جاتی ہے، اس سے مبارک کہا جاتا ہے، اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ تو بہت عظیم ہے، تو بہت پیارا ہے، تو بہت اعلیٰ ہے، تو بہت افضل ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو مہربان ہے، تو رحیم ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تو وعدوں میں سچا ہے۔ سلیمان کی دعا سے تو یہی لگتا ہے کہ جب وہ ہاتھ پھیلائے گھٹنے ٹیکے خدا کے حضور دعا کر رہا ہے تو وہ خدا کی تعریف کر رہا ہے۔ خداوند یسوع نے بھی جو دعا سکھائی، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اس میں خدا کی بادشاہت، اس کے اختیار، اس کی قدرت، اس کی مرضی کی تعریف کی جاتی ہے، اس کے لیے شکر کیا جاتا ہے۔ جب دعائیں عبادت میں ہوتی ہیں تو ان میں خدا کی تعریف ہوتی ہے، خدا کا شکر ہوتا ہے، خدا کی تمجید ہوتی ہے، خدا کا نام اونچا کیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ ہم خوش ہیں تجھ سے، ہم تیرے ساتھ خوش ہیں، ہم تیرے کاموں سے خوش ہیں، ہم تیری مہربانی اور نیکیوں سے خوش ہیں، ہم تیری بخشی ہوئی نعمتوں اور ساری رحمتوں پر خوش ہیں اور شکر گزار ہیں۔ اس لیے عبادتوں میں شکر گزاری کی دعائیں ہوتی ہیں۔ تو جب آپ آتے ہو عبادت میں کسی نہ کسی بات کے لیے تو شکر بنتا ہے نا، اور جب آتا ہے شکر گزاری کی دعا کا موقع تو پھر آپ کیوں خاموش رہیں؟ ایک بندہ شکر گزاری کی دعا میں رہنمائی ضرور کر رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ
آپ بھی اپنی اور اپنے گھرانے کی شکر گزاری خدا کے حضور اس وقت میں ضرور پیش کیا کریں، کیونکہ عبادت میں دعائیں شخصی بھی نوعیت رکھتی ہیں اور اجتماعی بھی۔ جب آگے بندہ لیڈ کر رہا ہے اور وہ شکر گزاری کی دعا ہے، خدا کی تعریف کی دعا ہے، وہ خدا کی حمد کی دعا ہے، تو آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں، آپ اس میں شامل ہو جائیے، اس کا شکر کر لو، اس کی تعریف کر لو، تو کتنا اچھا ہے ہمارے لیے۔ اور یہ دعائیں جو عبادت میں کی جاتی ہیں، ان میں مغفرتی یعنی معافی مانگنے والی یا توبہ کرنے والی بھی دعائیں ہوتی ہیں۔ جب کہا جاتا ہے خداوند ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم میں خامیاں ہیں، ہم میں کمیاں ہیں، ہم تجھ سے دور ہوئے، ہم نے تیرے حکم نہیں مانے، ہم بری راہوں پر چلے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر دے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ بات کہنا اگرچہ بہت مشکل ہے، اپنی غلطی ماننا مشکل ہے، لیکن آپ اپنے دل میں یہ جانتے تو ہیں کہ آپ غلط ہیں۔ جب کلیسیا میں گناہوں کے اقرار کی دعا ہو رہی ہوتی ہے، توبہ کی اور معافی مانگنے کی دعا ہو رہی ہوتی ہے، آپ بھی اس میں شامل ہوا کریں۔ اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، آہوزاری کریں، آنسو بہائیں، جیسے بھی خدا کا روح آپ کو قائل کرتا ہے، آپ اس دعا میں شامل ہوا کریں اور بتائیں خدا کو کہ میں گناہ گار ہوں، مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ توبہ، گناہ کا اقرار، معافی کی درخواست بنی اسرائیل قوم کرتی رہی ہے۔ اور یسوع نے بھی جو ایک مثال تمثیل بتائی تھی، ہیکل میں دو لوگ دعا کرنے گئے، ایک فریسی تھا، دوسرا محصول لینے والا، اور محصول لینے والے نے اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ کتنا کو مشکل ہے یہ ایک جملہ کہنا، میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر۔ کتنا کو مشکل ہے، کسی کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں کہنا، اپنے خدا کے سامنے کہنا ہے، اس کو حاضر جان کر اس کو سنوانا ہے، اور اس کو تو سننے کی ضرورت بھی نہیں، وہ تو کہتا ہے پچھلی بار ہم نے سیکھا تھا، میری آنکھیں بھی لگی رہیں گی ان دعاؤں پر جو اس گھر میں ہوں گی۔ وہ ہمارے رویے پہچان لیتا ہے، وہ بے آواز دعائیں بھی جانتا ہے، دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے۔ تو اپنے دل ہی میں کہہ دیجئے، کیونکہ ہم کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے۔ خدا سے کوئی شرم نہ کیجیے، اس کے سامنے دل کھول دیجئے۔ مغفرتی یا معافی کی، توبہ کی دعائیں جب کلیسیا میں ہوتی ہیں، شامل ہوا کریں ان میں، اقرار کیا کیجئے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تم ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کیا کرو۔ کس سے؟ ایک دوسرے سے۔ لیکن ہم نہیں کہتے کہ مجھ سے کرو، خدا سے اقرار کرو، اس کے حضور اقرار کر لو۔ اور یہ کوئی وزن نہیں اٹھانا، کوئی پڑھائی ایسی نہیں کرنی کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی لفظ کون سے ہیں، سادہ سی بات ہے، اے خدا میں گناہ گار ہوں، مجھ پر رحم کر، مجھے معاف کر۔ اور پھر جو کلیسیا میں دعائیں کی جاتی ہیں، ان میں عہد باندھنے یا وعدہ کرنے کی دعائیں بھی کی جاتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں میں گناہ گار ہوں، مجھ پر رحم کر، مجھے معاف کر دے، اور آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ ایک بچے نے کہا جی میں وہ وعدہ ہی نہیں کرتا جو پورا نہ کر سکوں، اس لیے میں خدا سے توبہ والا وعدہ نہیں کرتا۔ اچھا لگا کہ سچا ہے، اس کے دل میں تھا کہ میں تو بار بار کروں گا گناہ، اس لیے میں تو وعدہ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے قول پورے کرنے میں کمزور ہیں، ہم اپنے وعدے پورے کرنے میں کمزور ہیں، ہم نے جو عہد باندھے ہیں ان پر قائم رہنے میں کمزور ہیں۔ لیکن اگر ہم دعا میں یہ وعدہ کریں، دعا میں عہد باندھ لیں، دعا میں خدا کے ساتھ ہم قول دے دیں اسے، اور اس سے یہ کہیں کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ گناہ نہ کروں، تو مدد کر، تو مجھے بچانا، تو میری حفاظت کرنا، تو مجھے گناہ کی طرف جانے سے روک لینا،
تو خداوند ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں گناہ کے راستے سے بچا لے گا، وہ ہمیں گناہ میں گرنے سے بچا لے گا۔ اس لیے یہ مت سوچے کہ وعدہ کروں گا تو وہ تو پورا نہیں ہوگا، کر کے تو دیکھو، اور اس وعدے کو خدا کے سپرد کر دو کہ تو اس کو قائم رکھ، میں نے وعدہ کیا ہے۔ اور کئی دعائیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم رشتے باندھتے ہیں، جیسے نکاح کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی عبادت ہے، تو اس میں وعدہ کیا جاتا ہے کہ میں خدا اور اس کی کلیسیا کے روبرو میں اس شخص کو اپنا جیون ساتھی قبول کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور یہ وعدہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں اس طرح اس کے ساتھ زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی۔ تو وہ بھی ایک دعا ہے جس میں ہم خدا کو شامل کرتے ہیں اور اپنے وعدے، اپنے عہد، اپنے رشتے، اپنے قول باندھتے ہیں۔ تو جب کبھی کلیسیا میں عبادتوں میں ایسی دعا ہو رہی ہو کہ جس میں کوئی وعدہ کیا جا رہا ہے، جس میں خدا کے ساتھ عہد باندھا جا رہا ہے، تو ضرور اس میں شامل ہوئیے، اس کو کہہ دیں کہ میں نے اپنی کمزوری کی حالت میں یہ وعدہ کر لیا ہے، میں یہ وعدہ کرتا ہوں، میں یہ قول مانتا ہوں، تو اس میں ہماری مدد کر۔ بنی اسرائیل نے نہمیہ کی کتاب کا 9واں باب 38ویں آیت، جب وہ اقرار کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کو خدا کے سامنے مان رہے ہیں، اس کی معافی مانگ رہے ہیں، تو پھر انہوں نے خدا کے ساتھ عہد باندھا۔ اسی وقت پوری قوم نے عہد باندھا کہ ہم آئندہ سے پچھلے راہیں چھوڑیں گے اور تیری نئی راہوں پر چلیں گے۔ تو جب دعائیں ہوں وعدہ کرنے والی، عہد باندھنے والی، تو ان میں شامل ہوا کریں۔ اور عبادتوں میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مناجات اور شفاعت کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، اپنے لیے یا دوسروں کے لیے۔ جب کوئی شخص سامنے آ کے ساری جماعت کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے یا ان کی طرف سے خدا کے حضور دعا کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے لیے شخصی طور پہ کچھ نہیں مانگ رہا ہوتا، وہ ساری جماعت کے لیے اجتماعی طور پر مانگ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو دعا کرنے آتے ہیں سامنے، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کبھی نہ کہیں خداوند میں دعا کرتا ہوں، بلکہ یہ کہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، تو ہماری دعاؤں کو سن۔ اپنے لیے بھی اس میں شامل ہوتی ہے بات، دوسروں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اگر آپ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے شرماتے ہو تو کبھی اپنے لیے درخواست نہ کرنا کسی کو، کیونکہ یہ تو نیوندرا پاجی ہے۔ جب آپ نے کسی کے لیے نہیں کی تو پھر کس منہ سے کہو گے جی ہمارے لیے دعا کرو؟ کسی کی تکلیف اور دکھ اور مصیبت میں آپ اس کو پیسہ نہیں دے سکتے، کوئی بات نہیں۔ آپ اس کے ساتھ ہاسپٹل نہیں جا سکتے، کوئی بات نہیں۔ آپ اس کی تکلیف کم کرنے کے لیے کچھ قدم نہیں اٹھا سکتے، کوئی بات نہیں۔ اور اگر دعا بھی نہیں کر سکتے اس کے لیے جس پہ کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہونا، تو پھر اس بات میں شرم آنی چاہیے۔ یہ ہے شرم والی بات کہ ہم کسی دوسرے کے لیے بھی دعا نہیں کرتے۔ یہاں دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں کسی مقصد کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، کسی کام کے لیے، کسی قوم کے لیے، اپنے گروہ کے لیے، کلیسیا کے لیے، حکومتوں کے لیے، خاندانوں کے لیے، افراد کے لیے، اور ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے میسج پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کدوں جان چھٹے گی اس دعا تو۔ ایک دوسرے سے گفتگو کئی لوگ شروع کر دیتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، چلو دعا دے ہوں پانی پیو نا۔ جب آپ کسی دوسرے کے لیے عبادت میں بیٹھے ہوئے بھی یا کھڑے ہو کر بھی دعا کرنے سے شرماتے ہو، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جی میرے لیے بھی دعا کرنا؟ جب آپ نہیں کسی کے لیے کرتے تو کوئی آپ کے لیے کیسے کرے گا؟ اپنے لیے تو سارے کرتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کے جب آپ آتے ہو، آپ بیٹھتے ساری دعا کرتے ہو، اور اگر آپ نہیں کرتے تو سیکھ لو۔ جیسے ہی آپ عبادت کے لیے خدا کے گھر میں داخل ہو رہے ہو، آپ فوراً نشست ڈھونڈیے کہ کہاں بیٹھنا ہے، اور بیٹھتے سار ہی دعا کیجئے، اپنا آپ خدا کے سپرد کیجئے کہ خداوند میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، مجھے قبول کر لے، اور یہ وقت میں تیرے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ تو مجھ سے بات کرنا، میں تجھ سے،
جو کچھ میں تیرے حضور پیش کروں تو اسے قبول کرنا، جو تو مجھے دینا چاہتا ہے وہ میں آج لے کے جاؤں۔ ادھر ادھر نہ دیکھا کیجئے وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، آیا کہ نہیں۔ دعا کے ساتھ عبادت کا آغاز کیا کیجئے، اور عبادتوں میں بیٹھ کے یہ مت سوچنا کہ میں اپنے لیے نہیں مانگ سکتا۔ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں، دعا ہو رہی ہے، آپ اس میں اپنے لیے بھی مانگیے، اپنے خاندان کے لیے مانگیے، اپنی مشکلیں خدا کو بتائیے۔ اور ہم تو اپنی کلیسیا میں ضرور یہ کہتے ہیں کہ جی اپنا دل کھولیے خدا کے سامنے، خدا سے بات کیجئے، اس کو بتائیے کہ آپ پہ کیا گزر رہی ہے۔ تو عبادتوں میں جو دعائیں ہیں وہ اپنے لیے بھی ہوتی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ یسوع عظیم مثال ہے، وہ یوحنا کی انجیل کے باب نمبر 17 میں جو دعا کرتا ہے وہ اپنے لیے بھی کرتا ہے اور پورے شاگردوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے، کہ جو شاگردوں کا کلام سن کر بھی ایمان لائیں گے، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ تو جب بھی عبادت میں آتے ہیں صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریے، یا صرف دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی دعا کیجیے۔ اور عبادتوں میں خادموں اور ساری جماعت کے لیے بھی دعائیں کی جاتی ہیں کہ جو خادم کلیسیا میں خدمت کرتا ہے، پاسبانی کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، خدا کا کلام سکھاتا ہے، کہ ہم ان کے لیے دعا کیا کریں تاکہ وہ خدا کی خدمت مناسب طور پہ کر سکیں۔ اس لیے ہماری کلیسیا میں جب کلیسیا اور اپنے ذہنوں کے لیے خداوند سے ہم تنویر یا روشنی مانگتے ہیں، سمجھ فہم حکمت مانگتے ہیں، تو ساتھ ہی آپ خدا کے خادم کے لیے بھی دعا کرتے ہو تاکہ وہ اچھی خدمت کر پائے۔ تو اگر آپ خدا کے خادم کے لیے دعا نہیں کرتے تو آپ کو حق نہیں کہ آپ خادم سے کہو میرے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ نے کبھی اس کو اس قابل سمجھا نہیں کہ آپ اس کے لیے بھی دو بول دیں خداوند کے حضور کہ یہ تیرا خادم ہے، خدمت کرتا ہے، تو اس پہ رحم کر دے، اس پہ کرم کر دے، اس کی مدد کر، اس کے ذریعے تو ہمیں سکھا اور برکت دے۔ تو خادموں کے لیے دعا کیجئے، خدا کا کلام کہتا ہے، تاکہ ان پہ کلام کا دروازہ کھلے اور وہ دلیری سے خدا کی خدمت کر سکیں۔ اور جماعت کے لیے دعا کیا کیجئے کہ خدا کا مکاشفہ حاصل ہو، خدا بھید کھولے جماعت پر، خدا ذہنوں کو روشن کرے، عقل عطا کرے، فہم، سمجھ، انڈرسٹینڈنگ، وزڈم عطا کرے، تاکہ کلام جو خدا پیش کر رہا ہے، خدا جو بھیج رہا ہے اپنے خادم کے ذریعے، وہ ہر ایک انسان سمجھ سکے، اس کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ کوئی بھی دعا جو عبادت میں کی جاتی ہے وہ صرف ٹائم گزاری کے لیے نہیں ہوتی کہ وقت گزارنا ہے، اس کے پیچھے بھید ہے، مقصد ہے، خدا کے کلام کی سپورٹ ہے ہر دعا کو۔ پھر عبادت میں ہدیوں اور نذرانوں کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ خداوند تو نے دیے ہوئے ہیں اور ہم تیرے ہی دیے ہوئے میں سے تجھے پیش کر رہے ہیں، تو اسے قبول کر لے اور ہمیں برکت دے دے۔ اپنے قول کو پورا کر کے جو خدا کے حضور کچھ پیش کرتا ہے خداوند اس کا کئی گنا، یسوع نے کہا اگر تم نے میرے پیچھے ہو کر کچھ کھو دیا ہے تو اس زمین پر تمہیں 100 گنا ملے گا، اور آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جی 5، 10، 20، 50، 100 گنا، ہم کہتے ہیں بے شمار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو اپنی دہ یکی اور ہدیے نذرانے ذخیرہ خانے میں لا، میرے گھر میں لا، تو پھر دیکھ میں آسمان کی کھڑکیاں کھولتا ہوں اور تجھے برکت دیتا ہوں کہ نہیں۔ اتنی دوں گا کہ تیرے پاس انہیں رکھنے کے لیے گنجائش نہ بچے گی، جگہ ہی نہیں ہوگی تیرے پاس رکھنے کے لیے۔ تو ہم دعا جب کرتے ہیں کہ خداوند یہ نذرانے ہماری طرف سے قبول کر دیے، تو آپ نے بھی ہے نا، تو کیوں نہیں اسے خدا کے حضور دعا میں کہتے کہ خداوند یہ جو تیرے سامنے پیش ہوا ہے یہ میری طرف سے بھی ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے، ہدیہ ہے، اسے قبول کر لے اور برکت دے دے۔ شامل ہوا کیجئے اس دعا میں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، جیسے بھی آپ کے لیے آسانی ہو، یہ چند لفظ بولنے ہیں، کہا کیجئے۔ اور عبادات میں افراد یعنی انسانوں کو، جگہوں کو اور چیزوں کو مخصوص بھی کیا جاتا ہے، ان کی تقدیس کے لیے بھی دعائیں کی جاتی ہیں
اعمال کی کتاب کا باب نمبر 13، وہ روزے رکھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، تو روح القدس نے ان سے کہا کہ پولس اور برناباس کو میرے لیے مخصوص کر دو۔ تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ روزہ رکھا، ان پہ ہاتھ رکھے اور دعا کی، انہیں مخصوص کیا اور پھر انہیں رخصت کر دیا۔ اور تواریخ کی پہلی کتاب باب نمبر 29 میں داؤد کیا کرتا ہے؟ ہیکل کی تعمیر کا سارا سامان منگوا لیتا ہے، لوگ لے آتے ہیں اور خدا کے حضور سے پیش کرتا ہے، تو اسے قبول کر لے، یہ تیرے گھر کی تعمیر کے لیے استعمال ہو۔ چیزیں ہیں، جگہیں ہیں، لوگ ہیں، ہم ان کی مخصوصیت کی جب دعا کرتے ہیں، جب ان کی تقدیس کی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کیا کیجئے، اس میں شامل ہوا کیجئے، اس میں اپنی جگہ پر ہی سے۔ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس کام کے لیے دعا ہو رہی ہے، تو آپ اس بات کو، اس کام کو خدا کے حضور دعا میں رکھا کیجئے، کیونکہ خداوند نے جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ دعا کرے، ساری جماعت بیچ میں باسیاں لے، جمائیاں لے، گھڑی دیکھے، فون دیکھے، ایک دوسرے کو کونیاں مارے۔ نہیں، اس نے جو دعا کا طریقہ سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ دعا ایک ہے لیکن کر رہے ہیں سارے۔ اے ہمارے باپ۔ اعمال کی کتاب کا باب نمبر 4 دیکھیے 23ویں آیت سے۔ وہ چھوٹ کر، پطرس اور یوحنا، کوڑے مارے جاتے ہیں، انہیں ستایا جاتا ہے، دکھ دیا جاتا ہے اور بھیجا جاتا ہے، وہ چھوٹ کر اپنے لوگوں کے پاس گئے اور جو کچھ سردار، کاہنوں اور بزرگوں نے ان سے کہا تھا بیان کیا۔ جب انہوں نے یہ سنا، کنہوں نے؟ کلیسیا نے، بھائیوں نے، تو ایک دل ہو کر، کیا ہو کر؟ ایک دل ہو کر بلند آواز سے خدا سے التجا کی کہ اے مالک، تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا۔ اور پھر یہ پوری دعا ہے جو 30ویں آیت تک جاتی ہے۔ ایک بندہ دعا کر رہا ہے؟ نہیں، ایک دل ہو کر ساری کلیسیا کس طرح سے دعا کر رہی ہے؟ ایک دل ہو کر بلند آواز سے۔ ایک بندہ نہیں، ساری جماعت ایک دل ہو کر ایک ہی دعا بلند آواز سے کر رہی ہے۔ تو یہ تو بائبلی طریقہ ہے کہ جب آپ کے سامنے پتہ ہے آپ کو کہ دعا کس مقصد کے لیے ہونی ہے، تو آپ اس میں دعا میں شامل ہوں اپنی آوازوں کے ساتھ۔ جب عبادت میں لوگوں کے لیے بھی دعا ہو، کسی کو مخصوص کرنا ہو، کسی کی تقدیس کرنی ہو، اس سے کسی خدمت کے لیے الگ کرنا ہو، کسی کام کے لیے الگ کرنا ہو، ڈیڈیکیشن ہو، کانسیکریشن ہو، آرڈینیشن ہو، مخصوصیت ہو، تقدیس ہو، تو سب مل کر اس کے لیے دعا کیا کیجئے۔ اور عبادات میں افراد یا جماعت کو خیر و برکت کی دعائیں بھی دی جاتی ہیں۔ اب یہ ایک الگ سا ایک مسئلہ آ گیا ہے یہاں پہ، یہ بڑا سننے والا۔ جتنی دعائیں ہوتی ہیں ان میں ہم خدا کو مخاطب کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے خداوند خدا، اے آسمانی باپ، یا ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، کوئی بھی نام لے کر آپ خدا کو مخاطب کرتے، خدا سے بات کرتے ہیں کہ اے خدا۔ اب یہ جو بینیڈکشن ہے یا پریئر آف بلیسنگ ہے یا برکت کا کلمہ کہا جاتا ہے عبادت کے اختتام پر جب، تو اس میں خدا کو مخاطب نہیں کیا جاتا۔ یہ کہا جاتا ہے، خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہارون اور اس کو بیٹوں کو کہہ کہ وہ یوں کہہ کر اسرائیل کو دعا دیا کریں، خداوند تجھے برکت دے، خداوند تجھے محفوظ رکھے، خداوند تجھ پر اپنا چہرہ جلوہ گر فرمائے، خداوند تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سبوں کو ہمیشہ حاصل ہوتی رہے۔ یہ دعا خدا کے خادموں کی زبان سے ادا ہوتی ہے، اور یہ خدا کے خادم ہوتے ہوئے، خدا کے نمائندے ہوتے ہوئے آپ کو مخاطب کر کے یہ دعا
دیتے ہیں۔ ہر شخص عبادت میں یہ دعا دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ خدا نے ہارون اور اس کے بیٹوں کو صرف یہ اختیار دیا کیونکہ وہ کاہن تھے۔ اسی لیے کلیسیا نے 2000 سال سے یہ جو برکت کے کلمے کے الفاظ ہیں، عبادت کے اختتام پر خدا کے خادم ہاتھ بلند کر کے جو برکت کا کلمہ ادا کرتے ہیں، یہ مخصوص کر دیا گیا پرانے عہد نامے کی طرز پر کہ صرف خدا کے مخصوص شدہ خادم ہی یہ والی دعا دیا کریں گے۔ لیکن یہ ہے عبادت میں۔ لیکن جب آپ عبادت کے باہر ہو، جب آپ اپنے پرائیویٹ لائف میں ہو، آپ اپنی خاندانی زندگی میں ہو، اور آپ بڑے ہو، عمر میں بڑے ہو، عہدے میں بڑے ہو، تو آپ کسی کو دعا دیتے ہو، خداوند تجھے برکت دے، خدا تمہیں برکت دے، گاڈ بلیس یو، خدا تمہیں زندگی دے، صحت، تندرستی، سلامتی دے، تجھے اقبال مند کرے۔ جب ہم کسی کو برتھ ڈے وش کرتے ہیں، جب کسی کو اینیورسری وش کرتے ہیں، یہ ہے برکت کی دعا دینا جو آرڈنری عام زندگی میں آپ دے سکتے ہو۔ آپ اس کو مخاطب کرتے ہو، گاڈ بلیس یو، خداوند تجھے برکت دے۔ آپ کسی کو مخاطب کر کے یہ دعا دے سکتے ہو، لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ جب عبادت میں ہیں ہم، تو عبادت میں ایسی دعا صرف خدا کا مخصوص شدہ خادم ہی دیتا ہے۔ یہ کلیسیا کا دستور و روایت ہے۔ اور عبادات میں خداوند کی سکھائی ہوئی دعائیں کی جاتی ہیں، دونوں دعائیں کی جاتی ہیں عبادت میں۔ ہم جب کلیسیا میں خداوند کی سکھائی ہوئی دعائیں کرتے ہیں، چاہے وہ پرانے عہد نامے کی ہے یا نئے عہد نامے کی ہے، تو ہم اپنی دعاؤں کی کمیاں اس میں چھپا دیتے ہیں کہ خداوند ہم وہ دعا کر رہے ہیں جو تو نے سکھائی، اور تیری سکھائی ہوئی دعا میں کوئی کمی ہو نہیں سکتی۔ اس لیے کئی کلیسیائیں ہیں جو دعائے ربانی نہیں پڑھتی، جو خداوند کی سکھائی ہوئی دعا نہیں پڑھتی، وہ خدا کے حضور پیش نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں جی وہ ہو گئی، ایک بار کر لی، بس خلاص فنش، دوبارہ یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ خداوند نے سکھائی ہے، اس سے بہترین دعا کوئی ہو نہیں سکتی۔ اس لیے ہم اپنی ساری عبادت کے بعد جب اس عبادت کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں، تو ساری عبادت اس دعا میں لپیٹ کر خدا کے حضور پیش کرتے ہیں کہ جو بھی کمی کمزوری ہے، اب یہ دعا تو نے ہی سکھائی ہے، ہم اس میں لپیٹ کے تجھے دے دیتے ہیں۔ کمیاں کمزوریاں جانے اور تو جانے، ہمارے نقص جانے تو تو جانے، زیادہ مانگا ہے تو تو جانے، کم مانگا ہے تو تو جانے، کیونکہ ہم نے وہ دعا کر دی ہے جو تو نے سکھائی، اور تیری سکھائی ہوئی دعا میں کمی ہو نہیں سکتی۔ اس لیے عبادتوں میں جب دعائیں ہوتی ہیں، توجہ کیا کیجئے، ان دعاؤں میں شامل ہوا کیجئے، ان میں شرمائے نہیں، جھجکے نہیں، دعاؤں میں شامل ہو جائیے، دعاؤں میں ضرور شامل ہوں، اپنے لیے بھی کریں اور دوسروں کے لیے بھی کریں، خدا کے لوگوں کے لیے بھی، اس کی خدمت گزاروں کے لیے بھی کریں، اور اپنی دعائیں خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں لپیٹ کر اس کے حضور پیش کر دیں۔